مطلوب صاحب، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پراپرٹی کی، اپنے گھر کی، اپنی دکان کی رجسٹری کروا لی لیکن انتقال نہیں کروایا۔ اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے ٹاؤن ہیں جہاں پٹواری بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹاؤنز ہیں جہاں پر صرف ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہی ان کے جو رجسٹریشن وغیرہ کرتی ہیں، وہیں پر جا کر ان کا ریکارڈ جو ہے مینٹین ہو جاتا ہے، لیکن جو پٹوار خانے سے جن کا تعلق رہتا ہے، یا جیسے اب لینڈ ریونیو کا جو اب ڈیجیٹلائز ہو گیا سسٹم، اب اس میں بھی اس چیز کو بڑا مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بیسیکلی جو لوگوں کو جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے رجسٹری کروا لی، ہم نے انتقال نہیں کروایا تھا۔ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنی پراپرٹی کا انتقال نہ کروائے تو؟ دیکھیے یہ سب جو آپ جب زمین، پلاٹ یا مکان یا کوئی بھی زمین سے ریلیٹڈ چیز خریدتے ہیں تو اس کو خریدنے کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس زمین کی بابت آپ نے رجسٹری کروانی ہوتی ہے، جو کہ ہوتی ہے سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹری، یعنی کہ پہلے اس نے اس کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لینا ہے، پتہ چلے کہ اس نے جو زمین خریدنی ہے، جس سے خریدنے والا ہے وہ یہ اسی کی پراپرٹی ہے۔ پہلے تو یہ کنفرم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم رجسٹری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اب چونکہ اب جو ہر چیز جدت اختیار کر رہی ہے، تو جب بھی آپ اپنی پراپرٹی کو خریدتے ہیں، کسی بھی شخص سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو زمین، پلاٹ وغیرہ کو خریدنے سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا سابقہ ریکارڈ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ کیا آیا جو شخص آپ کو پراپرٹی سیل آؤٹ کر رہا ہے کیا وہ واقعی ہی اس زمین کا مالک بھی تھا یا نہیں۔ جو پہلے فرد سے پتہ چلتا تھا، جی بالکل، فرد برائے ریکارڈ یا فرد برائے بیع جو لیتے تھے، جی، لیکن اب وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پہلے لیں گے۔ اس میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ابھی تک چونکہ حکومت نے اس کے اندر ایکسٹینشن کر دی ہے، جو 1 جنوری 2027 تک آپ اپنے علاقے سے، پٹواری سے فرد نکلوا سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں کیونکہ جدت کا دور ہے تو آنے والے وقت میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا ہی دور ہوگا۔ تو جب بھی آپ نے آنے والے وقت میں اپنی زمین کی خرید و فروخت کرنی ہے تو جس شخص سے آپ زمین خرید رہے ہیں اس سے وہ آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دے گا، آپ نے اس کی اراضی سینٹر میں جا کے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ کیا یہ شخص آیا جینوئن ہے، یہ کیا یہ شخص واقعی مالک ہے، کہیں اس نے کوئی 2 نمبر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نکلوا کے آپ کو جگہ سیل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ تو یہ آپ نے پہلے ویریفائی کرنا ہے۔ اس کی جو رجسٹری ہے، اس کی رجسٹری کی آپ نے مصدقہ نقل نکلوانی ہے، تاکہ آپ کو یہ بھی علم میں آ جائے کہ یہ جو اس کی جو رجسٹری ہے کیا وہ کہیں جعلی تو نہیں ہے، کہیں 2 نمبر دستاویز تو نہیں، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ ماضی میں جب مینول جو آپ کی جو چیزیں تھی، مینول آپ کے ریکارڈ تھے، مینول ہی پٹوار خانے میں آپ کے معاملہ چلتے تھے، فردات نکلتی تھی، تو بہت زیادہ 2 نمبری فراڈ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ عدالتوں کے اوپر برڈن موجود ہے لیٹیگیشن کی صورت میں۔ رجسٹری کے بعد پھر انتقال کا مرحلہ آتا ہے۔ جی، پہلا مرحلہ جب بھی آپ زمین خریدتے ہیں تو اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ کا اس کی رجسٹریشن کروانا ہے، کیونکہ جو رجسٹری ہے وہ بیسیکلی آپ کے ایگریمنٹ کو سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رجسٹری کروا لی، ہمیں انتقال کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم اسی رجسٹری کی بنیاد پر ہی مالک تصور کیے جائیں گے، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے۔ آپ نے جب تک اس رجسٹری کو پٹوار خانے میں اپنے پٹواری کے پاس جا کے اس کا انتقال نہیں کروانا ہوتا، اگر آپ نے انتقال نہیں کروایا تو وہ جو جگہ ہے، وہ پراپرٹی آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوتی، اس کی جو ملکیت ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام پر اس کا انتقال درج نہیں ہوگا، تو آپ اس کے مالک تصور نہیں ہوں گے۔ اب جو یہ آن لائن ریکارڈ چل رہا ہے، اس کے اندر یہ سب سے بہترین چیز یہ چل رہی ہے کہ اراضی سینٹر کے اندر جب بھی آپ اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں اور رجسٹری کرواتے ہیں تو اس سے کچھ دنوں کے بعد جن جن علاقوں کا ریکارڈ آن لائن ہو چکا ہوا ہے وہاں پر انتقال آٹومیٹک ہی درج ہو جاتے ہیں، تاکہ جو ماضی کے اندر جو پیچیدگیاں رہ جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں انتقال کروانے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم اسی رجسٹری کی بنیاد پر ہی مالک ہو گئے ہیں، تو اب وہ چیزیں خود بخود ہی حکومت بھی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو حل کر رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے کیسز پہ اسی بنیاد پر بھی تو ہوتے ہیں کہ انہوں نے انتقال نہیں کروایا اور دوسرے بندے نے اسی پراپرٹی وہ کسی اور کے آگے بھی بیچ دیا، لیکن جس کے پاس جو پہلا ہے اس کا جو جیسا پرچیزر ہے جس نے خریدی ہوئی ہے زمین، وہ اپنی رجسٹری کی بنیاد پر کیس تو کر سکتا ہے نا کہ اس کا بونافائڈ پرچیزر جو تھا وہ میں تھا۔ جی بالکل ہے، جو آپ کی پیرنٹل جو آپ کی رجسٹری ہے، یعنی کہ جو آپ کی دستاویز سب سے پہلے بنی ہے اور وہ سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کی اہمیت ہوگی، عدالت اس کو اہمیت دیتی ہے، عدالت اپنی نظر میں، قانون کی نظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو جگہ تھی وہ سب سے پہلے کس کو بکی تھی، کس کو وہ فروخت ہوئی تھی، اس کا پرچیزر کون تھا، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ جب رجسٹری جو
सब रजिस्ट्रार के पास से जब रजिस्टर्ड होती है, स्टैम्प्ड होती है, स्टाम्प लगते हैं, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने उनके आया है उसको साइन करने से पहले चेक कर लिया जाए कि वाकई ये दुरुस्त है? देखें, आज के दौर में तो ये बिल्कुल चेक करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बज़रिया आप बैंक कर रहे होते हैं, उसके ऊपर QR कोड बाकायदा स्कैन हुआ होता है। उसको आप जब स्कैन करते हैं, QR कोड को देखते हैं, परखते हैं, उस चालान को वेरीफाई करते हैं, तो वो फ़ौरन ही उसकी वेरिफिकेशन आपके सामने आ जाती है कि ये जो चालान दस्तावेज़ात लगी हुई हैं ये जेन्युइन है या 2 नंबर है। वो तो बंदे का हो गया ना कि ये बंदा जो ख़रीदार है वही जो है उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी कोई और है। नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है, देखिए वो आपकी इस्टेब्लिश होगी आपकी फ़र्द से, या फिर ग्रीन जो आपकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बन रहा है उसके अंदर उस प्रॉपर्टी की तमाम तफसील लिखी होती है। उसके साथ साथ जो आपने अपनी रजिस्ट्री के अंदर जो प्रॉपर्टी का साबका आपका हवाला होता है, जिसमें आपके खेबड़ खतौनी, आपके इंतकाल नंबर वगैरह होते हैं, वो चीज़ें आपकी री-वेरीफाई और री-टैली हो रही होती हैं। आपकी जब वो चीज़ें री-टैली हो रही होती हैं, एक दूसरे के साथ टैली प्रॉपरली हो रही होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी इस्टेब्लिश करती हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स या जिससे आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो वाकई ही आपकी हकीकत पे मबनी है और उसके अंदर कोई किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मतलूब साहब। जी सर, शुक्रिया।